پچھلے دو درس کے اندر جو باتیں عرض کی گئی تھی ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کے تین مراحل ہے: دنیوی زندگی، برزخی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ برزخی زندگی سے متعلق یہ بات آئی کہ قبر کا فتنہ ہوگا اور قبر کے فتنے سے کیا مراد ہے، اور قبر کے فتنہ عموماً عام لوگوں کے ساتھ ہوگا، لیکن چند لوگ ہوگے کہ جن سے قبر کے اندر سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ قبر کے اندر عذاب ہوگا، یہ بھی حق ہے۔ اس کے تعلق سے بعض مسائل کو چھیڑا گیا کہ یہ عذاب روح اور بدن دونوں پر ہوگا، اور قبر کے اندر عذاب کیوں ہوتا ہے اس کے اسباب کو بھی ذکر کیا گیا، اور قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس سے کس طرح بچا جائے اس کے اسباب کو بھی ذکر کیا گیا۔ قیامت کی نشانیوں کو ذکر کیا گیا کہ قیامت کی نشانیوں کو علماء کرام نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے: بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں میں سے 6 نشانیوں کو ذکر کیا گیا اور بڑی نشانیوں میں سے 10 علامتوں کو واضح طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد یہ بات بھی آئی کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی سور کے اندر پھونکنا ہوگا۔ سور کے اندر پھونکا جائے گا، 2 مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے، اور جب دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا تو سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ صاحب السور کے بارے میں بات آئی کہ صاحب السور سے مراد کون ہے؟ اسرافیل علیہ السلام ہے، اور سور کے پھونکنے کے درمیان، 2 سور کے پھونکنے کے درمیان کا وقفہ کیا ہوگا، عرصہ کیا ہوگا، یہ بات بھی آئی۔ پھر سور کے پھونکنے کے بعد جو مرحلہ قیامت کے اندر آئے گا وہ بعث و نشور کا مرحلہ ہوگا کہ لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوگے اور حشر کے میدان میں جمع ہوگے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چیرا جائے گا، پھر محشر کے میدان میں لوگوں کی مختلف ہیئتیں ہوں گی، لوگوں کی مختلف حالتیں ہوگی۔ ان کو ذکر کیا گیا کہ کفار کو کس طرح اٹھایا جائے گا، متکبر اور گھمنڈی قسم کے لوگوں کو کس طرح اٹھایا جائے گا، لوگوں سے سوال کرنے والے بغیر ضرورت اور حاجت کے ان لوگوں کو کس طرح اٹھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اہل الوضو، اہل الصلاح اور شہداء کو کس طرح قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور حشر کے میدان میں یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ حشر کی زمین کے تعلق سے بات آئی کہ ایک الگ زمین ہوگی، اس کی صفات کیا ہوگی، اس کی ہیئات کیا ہوگی، اس کو بھی مختصر طور پر بیان کیا گیا۔ پھر حشر کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین چند خوش نصیب لوگوں کو اپنے سائے کے نیچے، اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب لینا شروع کر دے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اس چیز کی جرات نہیں رکھیں گے، بلکہ ہر نبی یہ کہے گا جن سے مطالبہ کیا جائے گا کہ نفسی نفسی نفسی۔ اخیر میں لوگ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ فرمائیں گے کہ انا لہا، کہ میں ہی شفاعت کا حقدار ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش کریں گے۔ شفاعت کی اقسام کو بیان کیا گیا، شفاعت کے شروط کو بیان کیا گیا، اور اس میں یہ اہم بات بھی آئی کہ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو توحید پر ڈٹے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے دنیا کے اندر کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ یہ شفاعت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے دنیا کے اندر کبھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ شفاعت کے بعد جو مرحلہ قیامت کے دن آنے والا ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ اعمال نامے کو تقسیم کیا جائے گا۔ اعمال نامے کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا یہ بات بھی آپ لوگوں کے سامنے آئی۔ پھر اعمال نامے کے بعد جو مرحلہ قیامت کے دن آنے والا ہے حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا۔ حساب و کتاب سے متعلق بعض مسائل کو ذکر کیا گیا، بعض مسائل کو چھیڑا گیا کہ کافروں کا بھی حساب و کتاب ہونا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، مگر پوچھا جائے گا کہ انہوں نے
اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں تک عام کیا، پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ حساب و کتاب سے متعلق بعض مسائل کو ذکر کیا گیا، اور یہ بات بھی آئی کہ حساب کی دو قسمیں ہیں، ایک مناقشہ اور دوسرا عرض۔ اس سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور مناقشے کا مطلب کیا ہوتا ہے، عرض کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں پچھلے درس کے اندر آئی۔ حساب و کتاب کے بعد جو مرحلہ قیامت کے دن آئے گا وہ میزان کا مرحلہ ہوگا، لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا، لوگوں کے صحیفوں کا نام اعمال کا وزن ہوگا، اور بذات خود بعض عاملوں کا بھی وزن کیا جائے گا۔ کس چیز کا وزن کیا جائے گا؟ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ کن اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ جو لوگ بذات خود اعمال کو انجام دیتے ہیں ان اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا، اور ان اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا جو ان کو بخشے جاتے ہیں، جیسا کہ حج کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، صدقہ و خیرات کے تعلق سے، اور عمرے کے تعلق سے پچھلے درس کے اندر باتیں آئیں۔ لوگوں کی قسمیں کیا ہوگی؟ میزان کے تعلق سے، ترازو کے تعلق سے مسلمان 3 قسموں میں بٹ جائیں گے، یہ بات بھی آئی۔ بعض مسلمان ایسے ہوگے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوگی اور جن کی برائیاں کم ہوگی، تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوگے کہ جن کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ بعض مسلمان ایسے ہوں گے کہ جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی، جن کی نیکیاں کم ہوگی، تو ان کو بھی جہنم میں حتمی طور پر داخل کیا جائے گا، الا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی برائیاں اور نیکیاں برابر ہوگی، جب ان کی برائیوں کو تولا جائے گا، ان کی نیکیوں کو تولا جائے گا، تو ان کی برائیاں اور ان کی نیکیاں برابر ہوگی، تو ایسے لوگوں کو اہل الاعراف کہا جاتا ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، وہاں پر ان کو رکھا جائے گا، اور اس تعلق سے قرآن کی بعض آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور بعض آیات کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، قیامت کے دن جو مرحلہ ہمارے سامنے آنے والا ہے اور ہم تمام لوگوں کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، وہ حوض کا مرحلہ ہوگا۔